الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جن لوگوں کا اس پر قبضہ ہے وہ کس طرح سے پوری دنیا کو نچا رہے ہیں اس کے ذریعے سے، یہ کسی بھی باشعور شخص پر مخفی نہیں ہے۔ اور جتنے پروپیگنڈے یا اسلام کے خلاف باتیں پھیلائی جاتی ہیں اس کا سہارا کس کا لیا جاتا ہے یہ بھی سب جانتے ہیں۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا میں سبھی چیزیں آتی ہیں، اس میں انسٹاگرام ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو اور واٹس ایپ ہو، یوٹیوب ہو، اس طرح کی تمام چیزوں سے میں داخل ہیں، اور اس کے ذریعے سے جو پروپیگنڈا یا منفی چیزیں چلائی جاتی ہیں یا بہت سے ایسے مسئلے مسائل لوگوں میں پھیلا دیے جاتے ہیں جس کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہوتی شریعت میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی اس کو صحیح استعمال کرتے ہوئے جو واقعی اسلام کی چیزیں ہیں اور جو مسائل کے تعلق سے باتیں ہیں اس کو بھی ہم عام کریں، اور مثبت انداز میں اپنا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور لوگوں کے شک اور شبہات کو بھی ہم زائل کرنے کی کوشش کریں، جو مسائل ان کے ہیں وہ بھی حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں تو اسے سوشل میڈیا سے تھوڑا سا دوری ہی رکھنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ اس پہ آنے کی کوشش نہیں ہوتی، اس لیے ٹی وی والے کتنی مرتبہ رابطہ کیے لیکن میں نے انکار کیا کوئی انٹرویو دینے اور بات کرنے سے۔ لیکن اب دیکھ رہا ہوں کہ مسئلے مسائل کے تعلق سے اور بہت سی باتوں کے تعلق سے ہمارے یہاں کوئی ایسا ہے نہیں چینل کسی کا جس پہ مستقل سوالات آ سکیں اور جوابات دیے جا سکیں۔ بہت سے لوگوں نے درخواست کی آپ ہی شروع کر دیں، تو میں نے کہا مجھے اتنا علم نہیں ہے، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کام شروع کرنا ہی پڑا، اور میں اللہ کے نام سے اسے شروع کر رہا ہوں، اپنے بڑوں کی رہنمائی میں انشاءاللہ تعالی اپنے بڑے جو حضرات ہیں ان سے مدد لیتا رہوں گا، اور جو سوالات آئیں گے انشاءاللہ اپنی زبان میں شریعت کی روشنی میں اس کو حل کرنے اور جواب دینے کی حتی الامکان کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے کی اور میری صحیح رہنمائی فرمائے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارا بھی فائدہ ہوتا رہے اور قوم کو بھی صحیح مسائل کا علم ہوتا رہے، آمین یا رب العالمین۔ چلیں، اس سلسلے میں آج کی پہلی نشست ہے اور پہلا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ مفتی صاحب بخیر و عافیت ہوں گے۔ جی الحمدللہ۔ مفتی صاحب، جیسے میرے کسی ساتھی کا برتھ ڈے ہے اور ہم اس کی خوشی کے لیے کیک کاٹتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ انشال وقار صاحب ہیں، صبرہٹ جونپور یو پی انڈیا سے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ تو غیر اسلامی رسم ہے جسے شاید وہ بھی جانتے ہوں گے، اور غیروں کے چلائے ہوئے ایک طریقہ ہے جو ان کے ساتھ مشابہت بھی ہے، اور غیروں کا یہ ایک رسم اور ایک طریقہ بھی یہ ہے، اس لیے منانا صحیح نہیں ہے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اور آپ جس وقت یہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہماری گھٹتی ہوئی عمر جو ہمیں پیغام دے رہی ہوتی ہے اس سے اکثر غافل ہو جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے کیا فرمایا؟ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا ہر قدم جو اٹھتا ہے وہ بڑھتا ہے، ہر سانس جو آتا ہے اور جاتا ہے وہ ہمیں قبر سے قریب کر رہا ہوتا ہے، اور ہم برتھ ڈے بنا کر کے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور اس سے غفلت برت رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ دیکھا جاتا ہے کہ بوڑھی بوڑھیا جن کی عمریں اچھی خاصی ہو چکی ہیں وہ بھی موم بتی جلا کر کے پھونک مارتے ہیں اور نقلی دانت ان کا نکل کے باہر چھٹک جاتا ہے۔ یہ صورتحال بھی ہوتی ہے اکثر، آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سی ویڈیو میں۔ تو یہ انتہائی غفلت والی بات ہے جو ایک مومن کے لیے کسی طرح سے مناسب نہیں ہے، اس لیے ان سب باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ مفتی صاحب بخیر عافیت ہوں گے۔ جی الحمدللہ۔
عرض یہ ہے کہ کیا صدقہ، زکوٰۃ، ہدیہ غیر مسلموں کو دے سکتے ہیں؟ محمد معراج، سمل پور، جونپور، یو پی، انڈیا۔ معراج صاحب، اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ زکوٰۃ اور اسی طریقے سے عشر، جس میں عبادت ہی کا معنی صرف ہے، تو یہ تمام چیزیں غیر مسلموں کو نہیں دی جا سکتی ہیں۔ رہا نفلی صدقہ یا اسی طریقے سے ہدیہ، تعاون کے طور پر کسی غیر مسلم کو کچھ پیسے وغیرہ دینا یا تعاون کرنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زکوٰۃ اور عشر وغیرہ چھوڑ کر کے جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ تمام کے تمام چیزیں غیر مسلموں کو بھی دی جا سکتی ہیں۔ صدقات نافلہ میں تو سب شامل ہیں اور تعاون اسی میں آتا ہے، تو اس کو دینے میں کوئی حرج نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محمد ساجد بلیاوی صاحب ہیں، پوچھ رہے ہیں اگر کوئی حافظ قرآن مجید کی تلاوت سال میں صرف رمضان کے مہینے میں کرتا ہے یا کبھی بھولے بھٹکے سے پڑھ لیتا ہے، تو کیا وہ حافظ بعمل کہلائے گا یا نہیں؟ جب وہ حافظ جی ہیں تو ظاہر ہے وہ حافظ جی ہی کہلائیں گے، ان کو دوسرا لقب نہیں مل سکتا ہے۔ وہ اپنا لبادہ اتار بھی دیں گے تو بھی ان کو لوگ حافظ جی ہی کہیں گے۔ اب بعمل کہلانے کے لیے جو قرآن ہمیں پیغام دیتا ہے، ظاہر اس پر عمل کرنا ضروری ہے، تب ہم عالم بعمل یا حافظ بعمل کہلائے جا سکتے ہیں۔ اس لیے حافظ جی کا لقب تو ان کا رہے گا ہی، وہ تو ہے ہی ان کے ساتھ لگا ہوا۔ ہاں، یہ کہ کوتاہی اس سلسلے میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ عوام تو عوام جو حافظ ہیں، جو عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہ بھی اب تلاوت وغیرہ کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، گھروں میں قرآن رکھے ہوئے اس پہ گرد جمی جا رہی ہے، جو ہمارے لیے اچھی بات نہیں ہے، نہ ہمارے لیے، نہ ہمارے گھر والوں کے لیے، نہ ہمارے آس پاس کے پڑوس والوں کے لیے۔ اسی وجہ سے ظلمت اور تاریکی اور طرح طرح کی پریشانیاں ہمارے یہاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ گھروں میں طرح طرح کی شکایتیں ہیں، اس کے لیے تعویذ کے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑا تعویذ اور حل یہی قرآن مجید ہے، جس کو ہمیں اپنے سینوں سے لگانا چاہیے۔ ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں پہ سجانے کو یہ قرآن نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محمد عارف بہادر گنج غازی پور یو پی سے پوچھ رہے ہیں کیا ناک میں تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا باقی رہتا ہے؟ جی ہاں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ ناک میں تیل ڈالیں یا کان میں تیل ڈالیں، ناک اور کان میں کوئی دوا یا تیل ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اب یہ رمضان قریب آ رہا ہے تو بہت سے لوگ یہ سوال کرتے رہتے ہیں۔ سوال نمبر 9 میں محمد اسلم شاہ گونڈا یو پی سے پوچھتے ہیں حضرت کیا ہولی اور دیوالی کی مبارکباد دینا جائز ہے پوسٹر کے ذریعہ؟ ظاہر ہے کسی کو مبارکباد دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس خوشی میں اور اس تہوار میں شریک ہیں، اور ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں، اور ایسے تہواروں کی تائید نہیں کی جا سکتی ہے جو غیر اللہ کی پرستش، اس کی عبادت اور اسلام بیزاری پر مبنی ہو۔ اس لیے حتی الامکان اس سے پرہیز ضروری ہے۔ کہیں آدمی واقعی کوئی مجبوری آ جائے، واقعی مجبوری، جس کو مجبوری شریعت کی روح سے کہتے ہیں، عوام کی نظر سے نہیں، تو پھر آدمی دل سے نہ چاہتے ہوئے زبان سے کوئی لفظ کہہ کر نکل لے تو ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ واقعی جو شریعت مجبوری جس کو بتاتی ہے، یہ عوام کی زبان میں نہیں، مجبوری کہہ کر کے ہر غلط کام کر لیتے ہیں، مجبوری کا نام دے کر کے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ سوال نمبر 10 پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الملک بہار انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا پینٹ ٹخنوں سے اوپر موڑ کر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی، اور پینٹ اور پیجامہ یا لنگی جو بھی پہنے ٹخنوں سے اوپر ہی رکھنا چاہیے ہمیشہ، عام حالات میں بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں سے نیچے منع فرمایا رکھنے کو، اور فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ ان پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا، ان کا تزکیہ نہیں فرمائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں سے ایک شخص ہے المسبل ازارہ، جو پینٹ، پائجامہ، لنگی وغیرہ ٹخنے سے نیچے رکھتا ہو۔ اس لیے عام حالات میں بھی اوپر رکھنا چاہیے، اور نماز میں خاص طور سے دھیان دینا چاہیے، اور اگر بہت بڑا ہے موڑ کر کے نماز پڑھیں تو بالکل نماز ہو جائے گی۔ بعض لوگ اس مسئلے میں کہہ دیتے ہیں کہ جیسے آستین موڑ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے،
اسی پر قیاس کرتے ہوئے پینٹ کا بھی حکم یہی جاری کر دیتے ہیں، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ان کو مسئلے کا صحیح علم نہیں لگتا ہے، اس لیے اس طرح کی بات چلا دیتے ہیں۔ سوال نمبر 11۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عبار غزالی اعظم گڑھ سے پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 15 شعبان المعظم کے روزے رکھے تو کیا اس کو روزہ رکھنے سے روکا جائے گا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں لوگ اس کو ضروری سمجھنے لگیں۔ یہ تو عجیب بات ہو گئی بھئی، اعمال کے تعلق سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر الاعمال ما دیم علیہ وان قل، اور خیر الاعمال ما دیم علیہ، بہترین عمل وہ ہے جس پر مداومت برتی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں فرمایا اگرچہ وہ کم ہی ہو۔ تو آپ نے رکھا ہے یا رکھنے کا حکم دیا حضرت علی کرم اللہ وجہ کی جیسے روایت میں، اگرچہ وہ ضعیف ہی صحیح ہے، تو ایک درجہ اس کو تو فضیلت ہو ہی گئی، جائز ہے یا مستحب ہے جو بھی ہے، تو اب اس کو کسی تو منع کیوں کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کوئی لازمی سمجھے تو اس کو سمجھانا پڑے گا، اس کو بتانا پڑے گا۔ اب یہ کہ کوئی ضروری سمجھ لے اس کو ہم اسی لیے نہ رکھیں تو بہت سے اعمال ایسے ہی پھر چھوڑنے پڑیں گے۔ اعتقاد کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے کوئی لازمی سمجھنے لگے تو لازمی سمجھنا یہ غلط ہے، اس کو بتانا پڑے گا۔ باقی روزہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سب کو بتایا جا سکے، یہ تو خاموشی سے رکھا جاتا ہے، کوئی سمجھ بھی نہیں پاتا آپ روزے سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ سوال نمبر 12۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المستفتی ابو ہریرہ بارہ بنکوی، مفتی صاحب اپریل فول کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ تو گناہوں کا پورا مجموعہ ہے، یہ تو گناہوں کا پورا مجموعہ ہے بھئی۔ جھوٹ بولنا یہ تو کسی شریعت میں، کسی مذہب، کسی دھرم میں جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ پھر دھوکہ دینا، پھر سامنے والے کو ایسی بات کہنا، بعض مرتبہ پتہ چلا کہ جھوٹ بول دیا کہ آپ کے والد کا اٹیک آ گیا ہے، اب والد کو آیا نہیں آیا، جھوٹ کہہ دیا اور لڑکے کو واقعتاً آ گیا ہے، تو دھوکہ بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، فراڈ بھی ہے، اور غیروں کی ایک بری رسم کی اتباع بھی ہے۔ یہ تمام بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اس سے تو بہت زیادہ پرہیز چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے میلوں دور بھاگتے ہیں، اس کے منہ کی بدبو کی وجہ سے، اتنی بدبو آتی ہے اس کے منہ سے۔ اور زمانے جاہلیت میں کفار مکہ بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ابو سفیان کا مشہور واقعہ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے سوچا کہ کوئی بات داخل کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تاکہ ہرقل بزن ہو جائے، شاہ روم، لیکن میں نے سوچا کہ لوگ مجھے بعد میں جھوٹا کہیں گے، میرے بارے میں کہیں گے کہ جھوٹا شخص ہے، نقل کریں گے، تو میں نے چاہ کر کے بھی وہاں کوئی جھوٹا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ کفار کا حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ بتائیے دھوکہ دے رہے ہیں، اور وہ بھی اس طرح سے غیروں کے تقلید میں، اچھی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صیب سمول پور جونپور یوپی انڈیا سے پوچھتے ہیں، کیا غیر مسلم کے انتقال کے بعد ان کے ہاں ترہی کھا سکتے ہیں؟ ترہی کا کھانا درست نہیں ہے۔ میں نے ایک پنڈت جی سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ترہی جو لوگ کرواتے ہیں تو ان کے عقیدے کے مطابق یہ ہوتا ہے کہ جتنے کھانے والے شریک ہوں گے، مرنے والے کا گناہ، مرنے والے کا پاپ یہ دھل کر کے کھانے والے کے سر پہ آ جائے گا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ترہی کا کھانا کتنا خطرناک ہے، یعنی مرنے والے کا پورا گناہ آپ اپنے اوپر لاد رہے ہیں ان کے عقیدے کے اعتبار سے، اس لیے آپ اسے مت کھائیے، کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے کہ وہ انتقال کے بعد کرتے ہیں ایک طرح کے، وہ ان کی تو خیر رسم ہے، یہ مذہبی چیز ہے، لیکن اگر آپ کو جانا ہی کوئی مجبوری ہے تو اس انداز سے وہاں ٹہل کر کے چلے آئیے کہ کھانا نہ پڑے آپ کو۔ اگر کھاتے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ کھانا آپ کے لیے کیسا ہے۔ سوال نمبر 14۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا غیر مسلم کا پیسہ مسجد میں ڈال سکتے ہیں؟ محمد عمران بھنگا شراوستی۔ جی محمد عمران صاحب، یہ غیر مسلم کا پیسہ مسجد میں لگانا اس شرط کے ساتھ جائز لوگ لکھتے ہیں کہ ایک تو وہ خود عبادت سمجھتا ہو کہ اچھا کام کر رہے ہیں، ظاہر اسی نیت سے وہ دیتا ہی عام طور پہ، اور دوسرے یہ کہ دباؤ نہ ہو اس کے چندے کی بنیاد پر، یعنی یہ نہ ہو کہ بعد میں ہمیں بھی ان کے کسی مذہبی تہوار میں چندہ دینا پڑے گا، ہمیں بھی مندر میں چندہ دینا پڑے گا، تو تب لے سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ لے لیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلا کہ اس طرح کے مذہبی تہواروں میں یا مذہبی چیزوں میں پھر وہ ان کو دینا پڑتا ہے، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد میں پیسہ تبھی آپ لیجئے جب یہ کہ وہ ایک تو اپنے اعتبار سے عبادت سمجھ کے دے رہا ہو، اور دوسرے یہ کہ لینے کے بعد اس کے کوئی دباؤ نہ ہو، یہ نہ ہو کہ بعد میں پھر ہمیں بھی اس کو کسی ایسی مذہبی جگہ پہ دینا پڑے گا، تب آپ لیجئے۔ اگر پرہیز کر لے جائیں کسی بہانے سے تو زیادہ اچھا ہے۔
سوال نمبر 20 میں ایک صاحب پوچھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حضرت مفتی صاحب ہندو بھائی کے ساتھ مل کر کے ہولی کھیلنا، مبارکباد دینا، کیا ذرا برابر گنجائش ہے؟ دلشاد احمد، سعودی عرب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی مبارکباد دینے ہی کی گنجائش نہیں ہے، مذہبی چیز ہے، بالکل خالص مذہبی ہے۔ اور کس بنیاد پہ مناتے ہیں؟ عبداللہ چترویدی صاحب کی بڑی لمبی کلپ اس میں موجود ہے، پوری تفصیل انہوں نے کی ہے، وہاں آپ سن بھی سکتے ہیں اس کو۔ بہرحال یہ ایک دم مذہبی چیز ہے، اس لیے جب مبارکباد دینے کی گنجائش نہیں تو کھیلنے کی گنجائش تو بدرجہ اولا نہیں ہے۔ بھائی کہیں سے آپ گزر رہے ہیں، رنگ ونگ آ گیا تو بوال مت کیجیے، وہ کھیل رہے ہیں، وہ تو اتنا مست رہتے ہیں کہ اپنے بھائی بہن کا خیال نہیں کرتے ہیں اس وقت میں، تو آپ اس پہ کوئی بوال مت کیجیے، لیکن یہ کہ باقاعدہ اس میں شامل ہونا کسی طرح سے اس کی گنجائش نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال نمبر 21 میں ارباز عالم گرینی جونپور یوپی انڈیا سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب اگر میں اپنے دادا جان کے نام سے عمرہ کرنا چاہتا ہوں تو ہوگا یا نہیں؟ دادا جان انتقال فرما گئے، بالکل ہوگا، آپ عمرہ کریں یا حج کریں، حدیث میں دونوں کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے، اس لیے وہ آپ کریں کوئی اور کرے، اب مرد عورت کی طرف سے، عورت مرد کی طرف سے، سبھی لوگ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال کا سیشن ختم ہوا، اب پھر دوبارہ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔